السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دوسری کلاس ہے جس میں جو ہے کمپنی کے بارے میں تفصیلات سے دیکھیں گے۔ اب تک جو ہے کمپنی کا تعارف اور کمپنی کے دیگر جو ہے خصوصیات دیکھے تھے، کمپنی کے تعارف اور خصوصیات۔ اب ہم جو ہے اس کلاس میں دوسری کلاس میں کمپنیوں کی درجہ بندی دیکھیں گے۔ کمپنیاں کتنے قسم کی ہوتی ہیں، کمپنیوں کو کن کن جو ہے میں درجہ بند کیا گیا، کس طریقے سے درجہ بند کیا گیا کمپنی کو۔ یہاں پر کمپنیوں کی جو درجہ بندی ہے اس طریقے سے بتلائی گئی کہ کمپنیوں مشترکہ سرمایہ کمپنیوں کی درجہ بندی کا اظہار ذیل کے جدول کے ذریعے سے کیا جا رہا۔ تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے تشکیل کی بنیاد پر، یعنی کمپنی جو قائم کی جاتی ہے اس کی بنیاد پر، شاہی کمپنیاں، آئینی کمپنیاں، رجسٹرڈ کمپنیاں۔ اس کے بعد مفاد کی بنیاد پر، عوامی مفاد کی بنیاد پر خانگی کمپنیاں، عوامی کمپنیاں۔ خانگی کمپنیوں میں دو قسم کی کمپنی ہوتی ہے، ایک واحد شخص کی کمپنی ہوتی ہے اور ایک جو ہے چھوٹی کمپنی ہوتی ہے، ٹینی جو ہے کمپنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ملکیت کی بنیاد پر حکومتی کمپنی اور غیر حکومتی کمپنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ذمہ داری کی بنیاد پر، حصص کی بنیاد پر محدود کمپنی ہوتی، ضمانت کی بنیاد پر محدود کمپنی ہوتی اور ایک لامحدود کمپنی ہوتی۔ اور کنٹرول کی بنیاد پر دو قسم کی کمپنی ہوتی ہے۔ کنٹرول کی بنیاد پر ایک جو ہے قابض یعنی ہولڈنگ کمپنی، دوسری جو ہے ذیلی کمپنی یعنی سبسڈری کمپنی۔ اس کے بعد قومیت کی بنیاد پر ایک جو ہے قومیت کی بنیاد پر ایک جو کمپنی ہوتی وہ ہے ہندوستانی یا ملکی کمپنی، دوسری جو ہے غیر ملکی کمپنی یعنی ملٹی نیشنل یا کمپنی یا انٹرنیشنل کمپنی۔ علاقے کی بنیاد پر جو ہے دو قسم کی کمپنیاں ہوتی، وہ ایک ہے قومی کمپنی جو نیشنل وائڈ ہوتی، اور دوسری جو ہے ملٹی نیشنل کمپنی ہوتی جو کہ ورلڈ وائڈ ہوتی۔ اس کے بعد لاسٹ جو ہے ابتدا یعنی کہ قابضہ کمپنی ہوتی یا غیر کارکرد کمپنی ہوتی، یعنی سلیپنگ کمپنی یا پھر جو ہے ایکٹیو مطلب غیر کارکرد یعنی کہ کام نہیں کرنے والی کمپنی، صرف جو ہے کمپنی میں سرمایہ لگا جاتا وہ کمپنی جو ہے غیر کارکرد ہوتی، کام نہیں کرنے والی کمپنی ہوتی۔ تو بہرحال یہ جدول کے ذریعے سے، چارٹ کے ذریعے سے آپ کو کمپنیوں کے تمام تفصیلات بتائی گئی، کمپنیاں کتنی قسم کی ہوتی ہیں۔ کمپنیاں جو ہے تشکیل کی بنیاد پر ہو رہی، عوامی مفاد کی بنیاد پر ہو رہی، یا ملکیت کی بنیاد پر ہو رہی، ذمہ داری کی بنیاد پر ہو رہی، کنٹرول کی بنیاد پر ہو رہی، قومیت کی بنیاد پر ہو رہی، اور علاقے کی بنیاد پر اور ابتدا کی بنیاد پر۔ بہرحال ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے کہ جو ہے ایک ایک کر کے تفصیل سے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے کمپنیوں کی قسمیں ہوتی اور کمپنیوں کی جو ہے اس میں کیا کیا جو ہے درجہ بند ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی جو ہے قسمیں کی کون سی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے تشکیل کی بنیاد پر یا قیام کی بنیاد پر، جب قیام کیا جاتا، کمپنی جو ہے جب قائم کی جاتی اس وقت کی بنیاد پر جو ہے اس ٹائم پر۔ نمبر 1 جو ہے شاہی کمپنیاں، چارٹرڈ کمپنیز جس کو کہیں گے۔ شاہی کمپنی افراد یا حصص کی وہ انجمن ہے جس کو شاہی فرمان کے ذریعے سے کاروبار کی اجازت دی گئی ہو۔ قدیم زمانے میں تجارتی کمپنیوں کا قیام شاہی فرمان کے ذریعے عمل میں آتا تھا۔ ایسی کمپنیاں ہندوستان میں موجود نہیں۔ ایسے کاروبار کی مثال بینک آف انگلینڈ 1694 اور ایسٹ انڈیا کمپنی
1600 وغیرہ. تو شاہی فرمان کے ذریعے سے جو اس زمانے میں جب جو ہے یا پھر آج کے زمانے میں بھی جن ممالکوں میں شاہی قوانین چلتے ہیں، شاہی حکومت ہے، ان جو ہے جگہوں پر شاہی کمپنیاں قائم کی جاتی ہے شاہی فرمان کے ذریعے سے، جسے شاہی کمپنیاں چارٹرڈ کمپنیز کہتے ہیں. اس کے بعد دوسری قسم کی کمپنی، اسی میں دوسری قسم آئینی کمپنیاں، اسٹیٹوٹری کمپنیز. ایسی کمپنی جو پارلیمنٹ یا کسی ریاست کی اسمبلی کے ذریعے ایک قانون کے تحت قائم کی گئی ہو، آئینی کمپنی کہلاتی ہے. مطلب کہ ایسی جو ہے کمپنی جو پارلیمنٹ میں بل پاس کر کے یا ریاستی حکومت میں اسمبلی میں بل پاس کر کے قانون بنا کے جو ہے اگر کوئی جو ہے کمپنی جو ہے قائم کی جا رہی تو وہ کمپنی ہے آئینی کمپنی. آئینی کمپنیاں عموماً عوامی شعبے کے چند مخصوص کاروبار کو چلانے کے لیے قائم کی جاتی ہیں اور اکثر ان کا تعلق عوامی مفاد سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر ریلویز، الیکٹریسٹی جنریشن، واٹر ورکس، RBI ریزرو بینک آف انڈیا وغیرہ. تو ایسے جو ہے شعبے جات یا ایسے جو ہے کمپنیاں جو عوامی مفاد کے لیے اگر قائم کی گئی تو وہ کمپنیاں کیا کہلائیں گی؟ جو ہے اسٹیٹوٹری کمپنیز کہلائیں گی. تو یہاں پر عوامی مفاد کے تحت جو کمپنیاں قائم کی گئی، جو پارلیمنٹ میں بل پاس کر کے اسمبلی میں ریاستی حکومت کی اسمبلی میں بل پاس کر کے جو ہے قائم کی گئی، وہ کمپنیاں آئینی کمپنیاں ہیں. نیکسٹ، رجسٹرڈ کمپنی. وہ کمپنی جو کمپنی قانون 2013 کے تحت رجسٹرڈ ہو یا رجسٹرڈ کمپنی کہتی ہے. ایسی کمپنی اس وقت وجود میں آتی ہے جب یہ کمپنی کے تحت رجسٹرڈ ہو جائیں اور انہیں رجسٹرار کی جانب سے سند آغاز کاروبار یعنی سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن جاری کیا جائے. ایسی کمپنیاں حصص کی بنیاد پر محدود یا ضمانت کی بنیاد پر محدود رہ سکتی ہیں. مطلب یہ کہ یہ کمپنی جو رجسٹرڈ کمپنی ہے، وہ کمپنی جو ہے رجسٹرڈ کمپنی ہے جو قانونی کمپنی 2013 میں رجسٹرڈ کی گئی ہو، رجسٹریشن آفس میں جا کر رجسٹرار کے پاس اس کو جو ہے رجسٹرڈ کیا گیا ہو اور رجسٹرڈ کروانے کے بعد رجسٹرار کے ذریعے سے جو ہے ان کا سند حاصل کیا گیا، ان کی سند حاصل کی گئی ہو. ایسی کمپنیاں جو ہے رجسٹرڈ کمپنی. یہاں تک پہلا پوائنٹ ہوا جو تشکیل کیا قیام کی بنیاد پر، شاہی کمپنیاں، آئینی کمپنیاں، رجسٹرڈ کمپنیاں. اب اس کے بعد نمبر 2، عوامی مفاد کے ذریعے سے جو ہے یہاں پر کمپنی قائم ہے. عوامی مفاد کی وجہ سے کمپنی جو قائم ہوتی ہے اس میں 2 قسم کی کمپنیاں ہیں، ایک پرائیویٹ کمپنی، ایک پبلک کمپنی. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے خانگی یا پرائیویٹ کمپنی. خانگی کمپنی خاندانی یا چھوٹے کاروبار کے طور پر کمپنی قانون کے تحت رجسٹرڈ ہو کر کاروبار چلانے کے لیے نہایت موزوں شکل ہوتی ہے. قانون کمپنی 2013 کی دفعہ 2 ذیلی دفعہ 68 کے مطابق خانگی کمپنی سے مراد جس کمپنی کا قواعد مجلس یعنی آرٹیکل آف ایسوسیشن حصص کی منتقلی پر پابندی عائد کرتا ہو اور افراد کو زیادہ تعداد میں حصص کی خریدی سے باز رکھتا ہو. دیکھیے خانگی کمپنی کا ڈیفینیشن سیدھا ہے جو کہ دفعہ 2 ذیلی دفعہ 68 میں بتایا گیا. خانگی کمپنی مطلب وہ جس میں آرٹیکل آف ایسوسیشن میں حصص کی منتقلی یعنی مطلب اے کے پاس حصے سے بی کو منتقل نہیں کر سکتا، تو حصص کی منتقلی کی پر پابندی عائد ہو اور افراد جو ذات تعداد میں جو ہے یعنی کہ میکسیمم لمٹ اس کی 50 یا پھر
جو ہے میگزیمم لمٹ اس کی جو ہے میگزیمم لمٹ اس کی جو ہے کتنی ہے؟ میگزیمم لمٹ اس کی جو ہے 200 کر دی گئی قانون کمپنی 2013 میں. میگزیمم لمٹ پہلے تو اس کی جو ہے قانون کمپنی 1956 میں اس کی جو ہے تحت اس کی جو ہے لمٹ کم سے کم 2 زیادہ سے زیادہ 50 تھی، لیکن اب اس کی جو ہے تعداد بڑھا کے جو ہے 200 تک بھی بڑھا دی گئی، 200 تک بڑھا دی گئی. لیکن جو ہے عام طور پر اس کو جو ہے نارملی جو ہے اس کو جو ہے کم سے کم اراکین کی تعداد 2 اور زیادہ سے زیادہ 50 ہی بولا جاتا ہے. اب خانگی کمپنی کی خصوصیات اگر ہم دیکھیں گے، خانگی کمپنی کیا ہے اس کی خصوصیات اگر ہم دیکھیں گے تو جو ہے خانگی کمپنی کی خصوصیات میں نمبر 1 جو ہے کم سے کم جو ہے ادا شدہ سرمایہ 1 لاکھ روپے ہونا، یعنی کہ پیڈ اپ کیپٹل کتنا ہونا؟ 1 لاکھ روپے. دوسرا کم سے کم اراکین کی تعداد 2، یعنی کہ کم سے کم ممبر کتنے ہونا؟ 2 ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ کی اراکین کی تعداد 50، بعض جو ہے اوقات میں 200 کا بھی ذکر ہوا. اس کے بعد اس قسم کی کمپنی کو عوام کے حصص جاری کرنے سے منع کیا گیا، مطلب کہ حصص کمپنی عوام کو جاری نہیں کر سکتی. عوامی کمپنی کی صورت میں حصص جاری کیا جا سکتے، لیکن خانگی کمپنی کی صورت میں حصص جاری نہیں کیے جا سکتے. اس کے بعد اس کو حصص کی منتقلی سے بھی منع کیا گیا، مطلب کہ پرائیویٹ کمپنی جتنی بھی ہے اس میں حصص کی منتقلی، یعنی ایک شخص سے حصص دوسرے شخص کو منتقل نہیں کیا جا سکتا. نیکسٹ، خانگی کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مندرجہ بالا شرائط پر عمل کرے. ان کمپنیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نام کے آگے پرائیویٹ لمیٹڈ یعنی PVT LTD پرائیویٹ لمیٹڈ تحریر کریں. ایسی کمپنیوں کی ملکیت چند مخصوص چنندہ افراد کے حد تک محدود رہتی ہے. خانگی کمپنی کے آغاز کے لیے کم سے کم 2 افراد کی ضرورت ہوتی ہے. عموماً جب کبھی شراکتی فرموں کا کاروبار کی توسیع کے لیے پیسوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو وہ آپ کو خانگی کمپنی میں تبدیل کر لیتی ہے. اس طرح وہ شراکت داری کاروبار اور کمپنی کاروبار دونوں کے فائدہ اٹھا لیتی ہے. کمپنی قانون 2013 کے مطابق خانگی کمپنی کے مزید درجہ بندی مندرجہ 2 قسموں سے کی جاتی ہے. تو بہرحال جو ہے چھوٹی یہاں پہ جو پرائیویٹ کمپنی ہے، پرائیویٹ کمپنی کو مزید جو ہے 2 حصوں میں یہاں پہ جو ہے درجہ بند کیا جا رہا ہے. نمبر 1 چھوٹی یعنی اسمال کمپنی. نمبر 2 واحد یعنی 1% کمپنی یا سنگل پرسن کمپنی بھی بولتے ہیں یا 1% کمپنی بھی بولتے ہیں. اس کمپنی قانون 2013 کی دفعہ 2 ذیلی دفعہ 85 کے مطابق خانگی کمپنی سے مراد عوامی کمپنی کے علاوہ وہ کمپنی جس میں مندرجہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. اس کا سرمایہ 50 لاکھ سے زیادہ نہ ہو. سرمایہ کے اضافے کی صورت میں اگر اضافہ کی اجازت دی گئی ہو تو 5 کروڑ سے زیادہ نہ ہو. اس کے کاروبار 2 کروڑ روپے سے زیادہ نہ ہو اور کاروبار میں اضافے کی صورت میں اضافے کی اجازت دی گئی ہو تو 20 کروڑ سے زیادہ نہ ہو. اس کے بعد نمبر 2 یہ سنگل جو ہے چھوٹی کمپنی تھی. چھوٹی کمپنی میں دفعہ 2 ذیلی دفعہ 85 میں بتایا گیا کہ 50 لاکھ سے زیادہ یا 2 کروڑ سے زیادہ نہ ہو. اگر اجازت دی گئی تو 5 کروڑ یا 20 کروڑ سے زیادہ نہ ہو. اس کے بعد واحد کمپنی جس کو OPC بولیں گے، 1% کمپنی. 1% کمپنی قانون کمپنی 2013 کی دفعہ کے مطابق جو ہے واحد کمپنی یعنی OPC جو ہے اس سے مراد وہ کمپنی ہے جس میں رکن کے طور پر صرف ایک واحد شخص رہتا ہے یا ایسی کمپنی ہوتی ہے جس میں کمپنی کا کل سرمایہ صرف ایک ہی شخص کا ہوتا ہے اور اراکین کی اقل ترین تعداد کو پورا کرنے کے لیے چند برائے نام اراکین کے رکھے جاتے ہیں جو اکثر اصل رکن کے اراکین خاندان کے رشتہ دار دوست ہوتے ہیں. یہ لوگ کمپنی میں فیکس 1 یا 2 حصص کے مالک ہوتے ہیں. یہ برائے نام اراکین عموماً اصل رکن کے نامزد کردہ یعنی نامنی ہوتے ہیں
اور محدود ذمہ داری سے کاروبار چلاتے ہیں۔ تو یہاں پر دوسرے قسم کے جو کاروبار جو ہے 1% کا جو ہے کمپنی ہے، اس میں جو ہے OPC میں جو ہے یہاں پر یہ بات بتائی کہ ایک شخص جو ہے کاروبار کرتا، ایک شخص جو ہے پورا کا پورا پیسہ لگاتا، لیکن چونکہ اراکین کو پورا کرنا ہے، کم سے کم اراکین کو زیادہ زیادہ جو ہے اراکین کو پورا کرنا ہے، لہٰذا وہ اپنے دوست اور رشتہ دار کے نام جو ہے اس میں درج کرتا، اور جو ہے وہ ہی جو ہے حصص جو ہے کا مالک ہوتا، لیکن ان کو جو ہے ایک فیکس ایک دو حصص جو ہے مالک بنا کر جو ہے نامنی کے طور پر پارٹنرز رکن کے طور پر رکھتا۔ یہاں تک آپ خانگی کمپنی دیکھیں۔ خانگی کمپنی میں جو ہے حصص کی منتقلی نہیں ہوتی اور حصص کو جاری نہیں کیا جاتا، اور چھوٹے قسم کا کاروبار اس میں ہوتا۔ یہاں تک جو ہے صرف اور صرف جو ہے خانگی کمپنی کے بارے میں جو ہے دیکھا گیا۔ اب جو ہے یہاں سے جو ہے عوامی کمپنی کا کو بتائیں گے، عوامی کمپنی کے بارے میں تفصیل سے جو ہے دیکھا جائے گا۔ تو عوامی کمپنی کے بارے میں جو ہے دیکھیے کہ عوامی کمپنی یعنی پبلک کمپنی، عوامی کمپنی بڑے پیمانے اور کثیر سرمایہ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے نہایت موزوں شکل ہوتی ہے۔ کمپنی قانون 2013 کے مطابق کمپنی قانون کے ذریعے سے مندرجہ خصوصیات پائی جاتی ہے۔ عوامی کمپنی عوام کے ذریعے سے، عوام کے پیسوں کے ذریعے سے، کثیر سرمایہ سے، بہت زیادہ جو ہے پیسوں سے، بہت زیادہ جو ہے کاروبار عوام کے پاس سے پیسے جمع کر کے کثیر سرمایہ اکٹھا کر کے جو ہے کاروبار چلاتے، اور یہ جو ہے ان میں درج ذیل خصوصیات پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، اس کا ادا شدہ سرمایہ کم سے کم 5 لاکھ روپے ہوتا، یعنی کہ پیڈ اپ کیپٹل کم سے کم 5 لاکھ روپے، کم سے کم اراکین کی تعداد 7، زیادہ کی تعداد کوئی حد نہیں، کتنی بھی جو ہے انلمیٹڈ لوگوں کو جو ہے اس میں شامل کر سکتے۔ عوامی کمپنی کے نام کے آگے لمیٹڈ یعنی LTD لکھتے۔ عوامی کمپنی کے نام کے آگے، عوامی کمپنی کے آگے پبلک لمیٹڈ کمپنی بھی لکھتے ہیں، پبلک لمیٹڈ کمپنی یا لمیٹڈ کمپنی لکھتے ہیں، جیسا کہ اسٹیل اتھارٹی آف انڈیا لمیٹڈ یا ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ وغیرہ۔ یہ جو ہے اب تک آپ دیکھیں دوسرے پوائنٹ میں تھا عوامی مفاد کی بنیاد پر۔ عوامی مفاد کی بنیاد پر 2 قسم کی کمپنیاں تھیں، خانگی کمپنی اور عوامی کمپنی۔ عوامی کمپنی میں عوام کے ذریعے سے پیسہ لگا رہے، کم سے کم جو ہے پیسہ 5 لاکھ روپئے، پیڈ اپ کیپٹل 5 لاکھ روپئے، اراکین کی کم سے کم تعداد 7، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ پبلک لمیٹڈ کمپنی یا لمیٹڈ کمپنی کے طور پہ جو ہے اس کا نام کے آگے لگایا جانا چاہیے، مثال کے طور پہ یہاں پر جو ہے بتایا گیا۔ اس کے بعد ملکیت کی بنیاد پر جو ہے یہاں پر 2 قسم کی جو ہے کمپنی ہے، ایک حکومتی کمپنی اور دوسری جو ہے غیر حکومتی کمپنی۔ حکومتی کمپنی سمپل سی ایک جو ہے اس کی مثال سمجھ سکتے ہیں۔ حکومتی کمپنی کون سی ہوتی؟ ایسی کمپنی جس کا ادا شدہ سرمایہ کا 51% سے زیادہ حصہ مرکزی حکومت یا ریاستی حکومت یا دونوں، یا کچھ حصہ مرکزی حکومت یا باقی حصہ ایک سے زائد ریاستی حکومتوں کا شراکت سے ملکیت میں رکھتی ہوں، اس کو حکومتی کمپنی کہتے ہیں۔ سمپل سی ایک بات سمجھنے کی اس کے اندر کہ حکومتی کمپنی سے مراد حکومت کا 51% شیئرز جو ہے حکومت کے ہوں تو وہ حکومتی کمپنی ہوتی ہے۔ جیسا کہ جو ہے یہاں پر مثال کے طور پہ جو ہے کمپنیاں بتائی جا رہی، جیسا کہ اسٹیٹ ٹریڈنگ کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ، BHL جو ہے یہاں پر، اور میٹل ٹریڈنگ کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ یا ONGC وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد نیکسٹ غیر حکومتی کمپنی۔ حکومتی کمپنی کو چھوڑ کر باقی تمام کمپنیاں غیر حکومتی کمپنیاں کہلاتی ہیں۔ ان کمپنیوں میں حکومتی کمپنی کی خصوصیت پائی نہیں جاتی، مطلب کہ 51% شیئرز اگر جو ہے حکومت کے نہیں ہیں، اگر حکومت کے 51% شیئرز نہیں ہیں تو سمجھ جانا کہ وہ غیر حکومتی کمپنی ہے۔ یعنی کہ حکومتی کمپنی جس میں 51% شیئرز جو ہے حکومت کے ہے تو وہ حکومتی کمپنی ہے۔ لیکن اگر ایسی کمپنی جس میں حکومت کے جو ہے شیئرز، حکومت کے جو شیئرز نہیں ہیں
تو وہ غیر حکومتی کمپنی. اس کے بعد ذمہ داری کی بنیاد پر، ذمہ داری کی بنیاد پر یعنی حصص کی بنیاد پر جو ہے محدود کمپنیاں، یہاں پر جو ہے ایسی کمپنی جو یادداشت مجلس، جس کو ہم یادداشت مجلس بول رہے ہیں، یہاں پر جو ہے آئین مجلس بھی بولتے ہیں، کے ذریعے سے حصص داروں کی ذمہ داری ان پر قبضے میں موجود حصص کی قدر تک محدود رکھے، اس کمپنی کو حصص کی بنیاد پر محدود کمپنی بولتے ہیں. یعنی ایسی کمپنی جس میں جو ہے جتنے پیسے لگائے حصص میں اتنے تک ہی جو ہے ذمہ داری، باقی کی جو ہے ذمہ داری نہیں. یعنی کہ اتنے پیسے کے ہی ذمہ دار، اگر وہ پیسے ڈوبتے ہیں تو اتنے پیسے ڈوبتے، باقی کے پیسوں کی ذمہ داری نہیں. لہٰذا حصص کی بنیاد پر جو ہے محدود کمپنی. ضمانت کی بنیاد پر محدود کمپنی یعنی کہ کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی، ایسی کمپنی جس کے اراکین کی ذمہ داری اس کے یادداشت مجلس یعنی کہ آئین مجلس کے ذریعے سے، یعنی میمورنڈم آف ایسوسیشن کے ذریعے سے ان کے اراکین کی جانب سے کمپنی کی تحلیل کی صورت میں کمپنی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی دی گئی ضمانت کی رقم کی حد تک محدود رکھی گئی ہو، اسے ضمانت کی بنیاد پر محدود کمپنی کہتے ہیں. اراکین کی جانب سے دی گئی ضمانت کو رقم کو کمپنی کی تحلیل کی صورت میں طلب کیا جا سکتا ہے. مطلب کہ ایک رقم طے کی جاتی، ضمانت کے طور پر رکھی جاتی کہ اگر کسی وجہ سے کمپنی تحلیل ہو جا رہی ہے، ڈوب جا رہی ہے، کچھ جو ہے ہو جا رہی، تو اتنی رقم جو ہے ضمانت کے طور پر رکھی جا رہی، وہ رقم ادا کرنا ہوگا. ضمانت کی بنیاد پر محدود کمپنیوں کی تعداد بہت کم پائی جاتی ہے. یہ غیر نفع بخش کمپنیاں ہوتی ہیں. ایسی کمپنیاں بہت کم ہوتی ہیں اور غیر نفع بخش ہوتی ہیں. لامحدود کمپنیاں، ایسی کمپنیوں کے اراکین کو کمپنی کی تحلیل کی صورت میں ان کی جائیداد، خانگی جائیداد کو فروخت کر کے رقم حاصل کرنے کے ذریعے کمپنیوں کی ذمہ داری کو پورا کرنے کہا جا سکتا ہے. ان کمپنیوں کے ذریعے سے کے سرمایہ میں عدالت کی منظوری کے بغیر خصوصی قرارداد یعنی ریزولوشن کے ذریعے سے آسانی سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے. یعنی ایسی کمپنیاں جس میں اگر جو ہے کوئی جو ہے اگر ڈوب گئے پیسے، تو اپنے گھر سے، اپنے خانگی جائیداد سے پیسے لا کر جو ہے ادا کرنا ہوگا، ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا. ایسی جو ہے کمپنیاں اب جو ہے بہت کم ہیں، بلکہ بہت کم جو ہے قائم ہو جاتی، بلکہ جو ہے ایسی کمپنیاں جو ہے اکثر جو ہے نہیں قائم ہوتی، کیونکہ اس میں جو ہے ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی. تاہم آج کل اس قسم کی کمپنیاں بہت کم قائم اور پائی جا رہی ہیں. کنٹرول کی بنیاد پر دو قسم کی کمپنیاں ہوتی ہیں یہاں پہ، ایک قابض کمپنی، ایک جو ہے جس کو قبضے میں لیا گیا وہ کمپنی. ایک کمپنی کسی دوسری کمپنی کے انتظامیہ پر اپنا کنٹرول رکھتی ہو تو ایسے کنٹرول کو قابض کرنے والی کمپنی کو قابض کمپنی کہتے ہیں. مثال کے طور پر اے کمپنی بی کمپنی کا ادا شدہ سرمایہ کے 51% سے زیادہ حصص کو اپنی ملکیت میں قبضے میں رکھتی ہو تو ایسی کمپنی اے کمپنی کو قابض کمپنی کہا جائے گا. ذیلی کمپنی یعنی کہ وہ کمپنی جو اپنے قبضے میں دوسری کمپنی کو لے رہی ہے وہ قابض کمپنی، اور وہ کمپنی جو قبضے میں جا رہی دوسری کمپنی کے وہ ذیلی کمپنی. جب ایسی کمپنی جو دوسری کمپنی کے انتظامیہ اپنے کنٹرول میں کرتی ہے، جب کمپنی کو کنٹرول کیا جا رہا ہو، ایسی کمپنی کو ذیلی یا ماتحت کمپنی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اے کمپنی قابض کمپنی ہے تو بی کمپنی جو ہے کا سرمایہ پورا کا پورا اے کے پاس ہے، 51% سے زیادہ جو ہے حصہ اے کے پاس ہے، تو بی کمپنی جو ہے ذیلی کمپنی ہے، ماتحت کمپنی. ہندوستانی کمپنی، انڈین کمپنی، ایسی کمپنی جو ہندوستان میں رجسٹرڈ کی گئی ہو، اس کا کاروبار ہندوستان میں ہے، ہندوستانی کمپنی ہوتی، وہ چاہے وہ خانگی ہو یا عوامی. بیرونی کمپنی یعنی فارن کمپنی، جو ایسی کمپنی جس کا جو ہے رجسٹریشن ملک کے باہر یعنی بیرون میں کیا گیا ہو، دوسرے ملک کو ہندوستان سے باہر ہوا ہو، بیرونی کمپنی کہلاتی. مختلف جو ہے قسم کی کمپنیاں ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہے علاقے کی بنیاد پر قومی کمپنی، نیشنل کمپنی، یعنی کہ ایسی کمپنی جو ملک کے حدود کے اندر جو ہے کام کرتی ہے اور ملک میں رجسٹرڈ کی گئی ہے، قومی کمپنی کہلاتی ہے. کثیر جو ہے قومی کمپنی یعنی ملٹی نیشنل کارپوریشن، ایسی کمپنی جو جس کی کاروبار ملک کے حدود کے باہر پھیلی ہوئی ہے، ملک میں رجسٹرڈ ہوا لیکن جو ہے اس کا کاروبار ملک کے باہر بھی ہے، اس کو بین الاقوامی کمپنی یا کثیر قومی کمپنی بولتے ہیں. کاروبار کے آغاز کی بنیاد پر خابدہ کمپنی یعنی ایسی کمپنی جو 2 سال کے عرصے تک کوئی کاروباری سرگرمی انجام نہیں دی، خابدہ کمپنی کہلاتی ہے. مطلب 2 سال تک اگر کوئی کمپنی کام نہیں کر رہی تو وہ خابدہ کمپنی کہلاتی ہے. غیر کارگردان جو ہے کمپنی، ایسی کمپنی جس کا نہ کوئی اثاثہ نہ کوئی ذمہ داریاں ہوں،
جو اپنی تشکیل کے 1 سال عرصے کے کاروبار کا آغاز کرنے میں ناکام عدم کارکرد رہتی ہو اس کو جو ہے غیر کارکرد کمپنی کہتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے یہ تمام جو ہے کمپنی کے قسمیں آج کی کلاس میں بتلائی گئی، کمپنی کی درجہ بندی بتلائی گئی، جس میں جو ہے تشکیل کی بنیاد پر شاہی کمپنیاں، آئینی کمپنیاں، رجسٹرڈ کمپنیاں، عوامی مفاد کی بنیاد پر خانگی کمپنیاں، عوامی کمپنی، ملکیت کی بنیاد پر حکومتی کمپنی، غیر حکومتی کمپنی، ذمہ داری کی بنیاد پر جو ہے حصص کی بنیاد پر، ضمانت کی بنیاد پر، اور لامحدود کمپنی، اس کے بعد کنٹرول کی بنیاد پر قابض اور ذیلی کمپنی، قومیت کی بنیاد پر ہندوستانی غیر ملکی کمپنی، علاقے کی بنیاد پر جو ہے قومی کمپنی اور ہمہ قومی کمپنی، اور ابتدا کی بنیاد پر قابضہ اور غیر کارکرد کمپنی۔ تو اس طریقے سے آج کی کلاس یہیں ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جو ہے کل اگلی کلاس میں عوامی کمپنی اور خانگی کمپنی کے درمیان فرق بتلاؤں گا کہ عوامی کمپنی اور خانگی کمپنی کے درمیان فرق کیا ہوگا، عوامی کمپنی کسے کہتے ہیں اور خانگی کمپنی کہتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہیں۔ خدا حافظ۔